اصول شاشی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الاجماع على اربعة اقسام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اجماع کی دو قسمیں ہیں اجماع سندی تے اجماع مذہبی اجماع کی دو قسمیں اجماع سندی اجماع مذہبی پھر آنکھوں اجماع کی دو قسمیں ہیں اجماع سندی اجماع مذہبی پھر آنکھوں اجماع کی دو قسمیں ہیں اجماع سندی اجماع مذہبی اجماع سندی بیان ہو رہا ہے اجماع سندی کی چار قسمیں اجماع سندی کی چار قسمیں ہیں آگے آئے گا او ثم بعد ذالک الاجماع علی نوعین نظر آ رہا ہے کو کرے مرکب و غیر مرکب وہ دو قسمیں ہیں اجماع مذہبی کی کس کی تو پہلے اجماع کی دو قسمیں ہیں اجماع سندی تے اجماع مذہبی یہ جب چار قسمیں یہ اجماع سندی کی ہیں آگے آئے گا اجماع مذہبی اس کی دو قسمیں وہ آگے آ رہا ہے جی اب توجہ جی کہ اجماع جو ہے اس کی چار قسمیں کس اجماع کی اجماع سندی کی چار قسمیں ہیں پھر اجماع چار قسم پر ہے جی اجماع چار قسم پر ہے پھر اجماع چار قسم پر ہے اجماع الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم علی حکم الحادثۃ نصا بس نمبر ایک صحابہ پاک رضی اللہ کل اجماع دا معنی پکوایا سی اتفاق کرنا بلا تھی وے صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع کسی حادثے کے حکم پر ہن ساڈے کول حادثے دا معنی ہور ہوندا ہے بے کوئی گل ہوئی کوئی کم ہویا انہوں حادثہ آکھیدا شریعت وچ کوئی بھی نویں شے سامنے آئی تو انہوں کی آکھیدا فقہ دی لغت وچ تینوں پکاؤ نہ تاکہ پھر لفظ بولاں دے بھی پتہ لگے بھی ان کو سمجھ آوندی بھی پئی نے پہلی قسم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع حادثہ کے حکم پر لیکن یہ اجماع نصاً یہ نصاً کا مطلب یہ ہے مولوی جی اگر وہ بولنے والی چیز ہے تو سارے اس میں بولیں اگر وہ عمل کرنے والی چیز ہے تو سارے اس پر عمل کریں یہ نصاً ہے یہ قول ہے تو سارے وہ قول کریں فعل ہے تو وہ سارے فعل کریں یہ ہو گیا اجماع نصاً کن کا سمجھیا نصاً کی دو صورتیں ہیں قول ہے یا فعل کو گل کرنی ہے تو سارے وہ کر اگر فعل ہے تو سارے وہ کام کر یہ پہلی قسم ہے یہ اگوں آ رہے ہیں یہ کتاب اللہ کی آیت کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے انہوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو ہاں جی پہلی قسم اجماع سندی کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کسی حادثے کے حکم پر اجماع کرنا لیکن یہ حکم نصاً ہو قول ہے تو سارے قول کریں ہے تو سارے قول کریں اگر فعل ہے تو سارے فعل کریں تم یہ آخر گموں اجماع سندی کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم صحابہ پاک کا اجماع کرنا حادثہ کے حکم پر اور یہ اجماع نصاً ہو پھر آخر ایک بار بھائی صحابہ پاک کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع کرنا کسی حادثہ کے حکم پر لیکن یہ اجماع نصاً ہو نصاً کا مطلب یہ ہے کہ اگر قول ہے تو سارے قول کریں اگر فعل ہے تو سارے فعل کریں اس کی مثالیں کتنی ہیں یہ بعد کی بات ہے جی چلو جی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع حادثہ کے حکم پر حادثہ کے حکم پر نسن اے پہلی قسم ہے جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع حادثہ کے حکم پر نصاً جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع حادثہ کے حکم پر نصاً ثم اجماعهم بنص البعد وسقوط الباقین عن الرد دوسری قسم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع، لیکن وہ اجماع یہ ہے کہ بعض نے نص کی ہے، بولنا تھا تو بعض بولے، عمل کرنا تھا تو بعض نے عمل کیا، باقی صحابہ اس کے رد سے چپ رہے، باقی صحابہ اس کے رد سے چپ رہے، نہ تائید کی اور نہ رد کیا، تردید کی، نہ تائید کی نہ تردید کی نہ تردید کی۔ تو یہ جو چپ ہے نا رد کرنے سے، یہ حکمن تائید ہے، یہ حکمن تائید ورنہ صحابہ پاک کے بارے میں پھر مداہنت کا قول کرنا پڑے گا، اس کا مداخلت کا تو وہ تو مداہنت کو نہیں کر دے، تو یہ حکمن تائید ہے، لیکن یہ پہلے اجماع سے نچلا درجہ ہے، اس سے کم درجے کا ہے۔ ہاں جی دوسری قسم دوسری قسم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اللہ تعالی عنہم کا اجماع کرنا، لیکن اجماع وہی علی حکم الحادثہ نال رکھی ہمیں کسی حادثہ کے حکم حادثہ کے حکم پر اجماع کرنا اجماع، لیکن اجماع کی صورت یہ ہے کہ بعض کی نص کے ساتھ بعض کی نص کے اور ساتھ باقیوں اور کے باقیوں سکوت کے ساتھ، سکوت کے سے رد سے، رد کرنے سے، یعنی بعض نے تو اس میں نص کر دی، قول ہے تو بات کر دی، عمل ہے تو کر دیا، باقی بعض نے اس کا رد نہیں کیا، تو چونکہ وہ مداہنت سے بہت اونچے لوگ تھے اس لیے حکمن تائید ہو گئی، حکمن، لیکن یہ پہلے سے اس کا درجہ کم ہے جی، وہ آگے آ رہی تفصیل۔ بھئی دوسری قسم ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع حادثے کے حکم پر، لیکن تصویر یہ ہے کہ بعض نے نص کی ہے، باقی بعض نے رد کرنے سے سکوت کی ہے، باقی بعض نے رد کرنے سے سکوت کیا ہے۔ اے دوسری قسم جی۔ پھر پھر اجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کس پر؟ حادثہ کے وہ نال لانا جی، حادثے کے حکم پر بعض صحابہ کی نص کے ساتھ بعض صحابہ کی نص کے ساتھ اور باقی بعض کے سکوت کرنے کے ساتھ رد سے باقی بعض کے سکوت کرنے کے ساتھ رد سے۔ جی پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع کرنا کسی حادثہ کے حکم پر بعض کی نص کے ساتھ اور باقیوں کے سکوت کے ساتھ رد سے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع کرنا کسی حادثہ کے حکم پر بعض کے نص کرنے کے ساتھ اور باقی بعض کے سکوت کرنے کے ساتھ رد سے۔ غور کرو آشیت بیندے پہ ہوں وذالک کو شروع ہے شکر ہے، اور یہ کہ تکلم کریں بعض حادثے کے حکم کے ساتھ اور چپ کر جائیں باقی بعض، ان کے پہنچنے کے بعد انہوں کو گل پہنچ گئی اور بعد گزرنے مدت تحمل اور نظر کے حادثے میں ان دا عام طور تے 3 دن وقت رکھا گیا ہے کہ 3 دن گزر گئے حادثے وچ انہاں غور و فکر بھی کر لیا تے 3 دن گزرے تے رد نہیں کیتا، تے اے حکمن تائید ہے جی۔ اے تاگی تقریر ہون ایک سوال ہے تو ان دا جواب، اور فرمائے بعض علماء نے ضروری ہے نص کرنے سے، سارے نص کرن تے تاں اجماع ہونا ہے، اور نہیں ثابت ہوتا اجماع سکوت کے ساتھ۔ جو بعض چپ کر گئے نا ان کا چپ کرنا اجماع میں داخل نہیں ہوگا، اس سے اجماع نہیں ہوا۔ وجہ جی اس لیے کہ چپ کرنا فی نفس ہی
محتمل ہے، اس میں کئی احتمال ہیں، توجہ کرے جی۔ احتمال ہے یہ کہ ہو چپ کرنا لے محبت ہی، اس واقعہ کی محبت کی وجہ سے، یا جنہ پہلوں گل کی تھی انہوں دے ڈر دی وجہ تو، یا تفکر کرنا کس میں، مسئلہ میں، اس میں بھی ابھی پورا تک غور نہیں کیا، یا باوجہ معاملے کے التباس کے، نہ لعدم تیقن بالنفی یا بالاثبات، بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کوئی اس لیے بھی تو چپ ہوں ہے نا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، یا باوجہ مصلحت کے جو اس کے علاوہ ہو۔ یہ ساڈے دور دیاں گلاں نے، کنہ دیاں؟ ساڈے دور دیاں۔ میں مولوی نے آکھیا جڑا مسئلہ دسیا جدوں سال گزر گئے، او یار ٹائم نہیں ملیا ویکھن دا، یہ ساڈے دور دیاں گلاں نے، کیونکہ ساری ترجیحات اور نے نا۔ اور وہ آندے نے کہ محتمل جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا، لہذا سکوت کے ساتھ اجماع نہیں ہوگا، اس کو صرف یہی کہیں گے بعض صحابہ کا قول ہے، اجماع نہیں کہہ سکتے، وہ کو کھانے چ پیندی بھی میرے چ۔ یعنی بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب بعض صحابہ چپ کر گئے نا تو اس کو یہ کہیں گے جنہوں نے نص کیا یہ بعض کا قول ہے، اس پر اجماع نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہماری طرف سے جواب ہم کہتے ہیں کہ نص کرنا شرط تنصیح سے، کہ نص کرنے کو شرط کرنا ہر ایک کی طرف سے، یہ تو پہنچا دے گا ادھر، پہنچا دے گا اس بات کی طرف یہ کہ نہ منعقد و اجماع، صبر خصوصاً لگے ہوئے کہ کوئی اجماع بھی نہ ہو، خاص کر کے کرنے اول کے بعد، کرنے تو کوئی بھی اجماع پھر بطور حجت منعقد نہ ہو، خاص کر کے کرنے باوجہ متاثر ہو جانے اہل عصر کے اجماع کے اس بات پر یہ کہ کلام کرے ہر ایک، جی علماء پوری دنیا چ پھیل گئے تو سارے بول کے گل کرن تو یہ تو بھی بڑا مشکل ہے، لہذا باقیاں کو گل پہنچی انہیں رد نہیں کیتا تے بس اجماع ہو گیا، سن دے ہو۔ اور معتاد ہر زمانے میں یہ ہے کہ ہر زمانے میں جڑی عادت ہے نا وہ اے وے کہ متولی ہوتے ہیں کبار لوگ فتوے کے اور تسلیم کرتے ہیں ان کے باقی علماء۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے جو بڑے علماء ہوتے ہیں اس دور کے 8 10 15 جو بھی، انہوں نے مل کر جس بات پر اتفاق کر لیا باقی سارے چپ کر جاتے ہیں تو مطلب یہ اجماع ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے کہ سنیں جی، جب پہنچا حادثے کا حکم کسی کے پاس، پس اگر تھا حق کسی ہو، پس اگر ہو حق عند احد خلاف ہو، حادثے دا حکم پہنچا جی فلانے آ فیصلہ کیتا ہے تو اگر اون دے نزدیک اون دا خلاف حق کے تو ان سکوت کرنا اس سے حرام ہے، سکوت کرنا اور نہ ظن کیا جائے اس کا امت کے علماء کے بارے میں، خاص کر کے سلف کے بارے میں، صحابہ پاک کے بارے میں یہ خیال نہ کیا جائے، یہ چیزاں عقیدتاں نال نہیں بندیاں، یہ بندیاں نے علم نال، کندے نال؟ انہاں وچ عقیدتاں نو کوئی دخل نہیں، سمجھی جے؟ ایک استاد اپنے سارے شاگرد ساتھ کے ایکا کر لین ایک گل تے، ایک مرشد سارے مرید ساتھ کے ایک گل تے ایکا کر لین، یہ اجماع نہیں ہے گا۔ اگے جی، ثم اجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف۔ تیسری قسم ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد کا اجماع، تابعین تبع تابعین اس کے بعد والے، ان کا اجماع اس حادثے میں
کہ جس حادثے میں سلف کا قول کوئی نہیں ہے، پیچھے کسی صحابی کا اس بارے میں قول نہیں ہے، گل نویں سامنے آئی، سارے اس تے اتفاق کر لیا بھی ایندا حکم اے وے۔ اے تیسری قسم جے، اے تیسری قسم اجماع کی یہ ہے کہ جو صحابہ پاک کے بعد لوگ ہیں وہ اجماع کریں کسی حادثے کے حکم میں، ایسا حادثہ جس میں صحابہ پاک سے کسی صحابی کا بھی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کوئی قول نہیں ہے، یہ تیسری قسم ہے جی۔ تیسری قسم اجماع سمجھے کہ یہ ہے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تابعین، تبع تابعین اور بعد والے ہر زمانے کے اجماع کرنا حادثے کسی حادثے کے حکم میں، ایسا حادثہ کہ جس میں سلف سے قول کوئی قول نہیں ہے، بے صحابی کا اس بارے میں قول جواز کا عدم جواز کا نہیں ہے، سنے ہی تو اس پر کیا کرنا؟ اجماع کرنا۔ یہ کتنی قسم ہے؟ پھر آخنا کیا کہ تیسری قسم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تابعین یا تبع تابعین یا ان کے بعد کا اجماع کرنا کسی حادثہ کے حکم پر، ایسا حادثہ کہ جس پر صحابہ جس میں سلف کا قول نہیں، یعنی صحابہ پاک کا قول بے جواز کا یا عدم جواز کا۔ پھر اجماع ان لوگوں کا جو بعد ہیں صحابہ پاک کے، فی ما اس حادثے میں کہ نہیں پایا گیا اس حادثے میں قول سلف کا جی۔ پھر اجماع ان لوگوں کا جو صحابہ اور لوگوں نے غوف ان لوگوں کا اور لوگوں کا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد ہیں اس حادثہ میں کہ نہیں پایا گیا اس میں سلف کا قول۔ ہاں جی۔ پھر اجماع ان لوگوں کا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد ہیں اس حادثہ میں کہ نہیں پایا گیا اس حادثہ میں قول سلف کا۔ ثم الاجماع علی احد اقوال سلف۔ بس چوتھی قسم کہ ایک حادثہ ہے اس میں صحابہ پاک سے قول بھی ہے تو بعد والے اس حادثے پر اجماع کر لیں، اس قول پر اجماع کر لیں کہ جس صحابی نے یہ کہا ہے ہم سارے اس کو مانتے ہیں، تو پہلے تو وہ تھا خبر واحد کے درجے میں، اب اس پر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا، بعد والے اس پر عمل کریں۔ ہاں جی کیا کہ جی چوتھی قسم اجماع کی یہ ہے کہ سلف سے اللہ احد اقوال سلف، سلف کا قول ہے کسی مسئلے میں، کسی مسئلے میں سلف کا قول ہے، وہ اس وقت تو وہ ایک قول تھا، بعد والے اس پر اتفاق کر لیں سارے، تو اب یہ اجماع ہو گیا۔ اب یہ چوتھی قسم یہ ہے کہ صحابہ پاک میں سے کسی کا قول ہے کسی بارے میں کہ فلاں کام انج ہے یا انج نہیں، اس وقت تک تو وہ قول ہے، بعد والوں نے سب نے اس پر اتفاق کر لیا تو یہ کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا۔ چلو جی، پھر اجماع سلف کے اقوال میں سے الا احد اقوال میں، پھر اجماع کسی ایک پر سلف کے اقوال سے جی، پھر اجماع کسی ایک پر سلف کے اقوال سے، یعنی سلف میں اس میں جو اقوال ہیں نا اس میں کسی ایک قول پر اجماع کرنا، سلف کے اس میں اقوال ہیں تو ان میں سے کسی ایک بار اجماع کریں۔ مثلا بعض صحابہ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، بعض نے کہا نہیں ٹھیک، تو بعد والے اجماع کر لیں ٹھیک والے قول پر یا نہ ٹھیک والے قول پر جی۔ پھر اجماع کسی ایک پر سلف کے اقوال سے، اما الاول آگے جی سمجھ ایک ہی آگے اجماع سنجی کی چار قسمیں، جن میں دو قسموں کا اجماع صحابہ پاک ہے، جی
دو بعد والوں پہ، ایک وہ جس میں سلف کا قول نہیں، ایک وہ جس میں سلف کے اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول پر اجماع کر لیں، ان میں سے ایک اور جی الاول فهو بمنزلة آیت من کتاب اللہ تعالی، یہ جو چار قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ درجے میں با منزل آیت من کتاب اللہ تعالی کے ہے جی۔ اجماع سندی کی جو چار قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے یہ مرتبے میں بمنزل آیت کے ہیں کتاب اللہ تعالی سے، کتاب اللہ کی آیت کا جو درجہ ہے نا اس کے بمنزلے ہے۔ وہ قرآن تو قرآن ہے، وہ تو شک نہیں، لیکن مضبوط ہونے میں، دلیل قطعی ہونے میں یہ اس طرح ہے جیسے آیت من کتاب اللہ۔ یہ آیت کیا کہ جی پہلی قسم پہلی قسم یہ ہے، پہلی قسم نا جی چار قسمیں پڑھی اب ان کے حکم بیان، ان کے درجے بیان ہو رہے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے وہ اجماع یعنی صحابہ پاک کا اجماع حادثے کے حکم پر نصن، یہ اجماع بمنزل، یہ اجماع بمنزل آیت کے ہے من کتاب اللہ تعالی، سمجھی جی گل، یہ اس کے برابر ہے، یہ اس کے برابر ہے جی۔ سنیو گل ادھروں دیکھ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ نظر ہے اے فی المرتبات، مرتبات فی الاعتقاد، اعتقاد میں، مرتبے میں، عمل میں، جس طرح کتاب اللہ کی آیت پر اعتقاد بھی فرض ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اور اس کتاب اللہ کی آیت کا رد کرنا کیا ہے؟ یہاں بھی ایسے ہی ہے، علم یقینی کا فائدہ ہوگا، عمل ضروری ہوگا، رد کفر ہوگا، لیکن فرق محض وہ اعتباری ہے کیونکہ اول کتاب اللہ ہے، پس وہ ذل عظمت ہے دوسرے سے یعنی اجماع سے، وہ بات حق ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی عظمت تو ہے، لیکن درجے میں یہ بھی اسی طرح سمجھو جو اس کی مثال آئے گی، سمجھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگے جی دوسری پڑھے کو نہیں پڑھے ہاں، ثم الاجماع بنص البعد وسقوط الباقین فهو بمنزلة المتواتر، دوسری قسم کہ بعض صحابہ پاک نے نص کی حادثے کے حکم پر اور بعد نے رد سے سکوت کیا، یہ اجماع خبر متواتر کے درجے میں ہے، یہ اجماع متواتر کے درجے میں۔ پھر آخ ہناخ اجماع کی دوسری قسم ہے کہ بعض صحابہ نے کسی حادثے کے حکم پر اجماع کیا اور باقیوں نے سکوت کیا رد اور کرنے یہ دوسری قسم ہے، یہ دوسری قسم ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ خبر ہاں یہ خبر متواتر کے درجے میں، متواتر کے درجے کی ہے، درجے میں ہے، متواتر کے درجے میں ہے۔ بلا ابھی خبر متواتر پیچھے کو نہیں پڑی جس کے راوی اتنے ہوں کہ عقل محال جانے کہ یہ سارے جھوٹ پر متفق ہوئے ہیں، تو یہ اجماع خبر متواتر کے درجے میں ہے، ان دا درجہ ان ہے جنہ خبر متواتر دے۔ آخ یہ گل کی آکھے اجماع کی دوسری قسم کہ بعض صحابہ نے نص کی اور باقیوں نے رد سے سکوت اختیار کیا، یہ جو اجماع ہے اجماع ہے، یہ خبر متواتر کا درجہ رکھتا ہے، یہ اجماع، متواتر کا درجہ رکھتا ہے، یہ اجماع متواتر کا درجہ رکھتا ہے۔ اے شاباش سے۔ پھر اجماع بعض کی نص کے ساتھ اور باقین کے سکوت کے ساتھ، تو یہ اجماع فی القطعیت قطعی ہونے میں، پس وہ بمنزل متواتر کے ہے۔ بہرحال پس وہ اجماع بمنزل آیت کے ہے کتاب اللہ تعالی سے، اور رہ گیا یہ ترجمہ
چلو ہاں پھر اجماع بعد کی نص کے ساتھ اور باقیوں کے سکوت کے ساتھ، بس یہ اجماع بمنزل متواتر کے ہے۔ ادھر دیکھو بمنزل متواتر کے قطعیت میں جی اور وجوب عمل بھی میں، کس میں؟ وجوب عمل بھی، لیکن دھیان کریں جی، لیکن نئی تکفیر کی جائے گی اس اجماع کے منکر کی، جی اس اجماع کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ متفاوت ہے اول سے نظر کرتے ہوئے سکوت کی طرف، جی کیونکہ سکوت میں احتمال تو ہے نا مختلف، وہ تو دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ سکوت حق پر ہے، چونکہ وہ مداہنت نہیں کرتے تھے، حق بولنے کی جگہ ہو تو نہ بولیں، یہ ہو نہیں سکتا، تو یہ مولوی جی یہ دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے نا، لیکن احتمال موجود ہے، اس لیے یہ جو اجماع ہے صحابہ پاک کا، اس کا جو منکر ہے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، محتمل ہے لالتباس الامر لعدم الیقین بالنفی والاثبات، کہ جنہوں نے چپ کیا ہے یقیناً حق سمجھ کر چپ کیا ہے، یا کوئی اور وجہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یقین سے نہیں کہہ سکتے، ظن سے کہتے ہیں، بلا تھی وے یقین بڑا اونچا درجہ جب تو لہذا اس اجماع کا جو منکر ہے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اے پتر مسئلے جو بڑے جگہ غور فرماؤ تا جی ثم اجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الاخبار، یہ جو تیسری قسم کا اجماع ہے جی کہ بعد والوں کا اجماع کسی حادثے کے حکم پر جس میں سلف کا قول کوئی نہیں، جس میں اس اجماع کا درجہ کیا ہے بھی اس کو قبول کرنا ہے، ماننا ہے، یہ بمنزل خبر مشہور کے ہے، یہ بمنزل مشہور کے، اور بین اسطور لکھے کہ واجب کرتا ہے علم طمانینت کو نہ کہ یقین کو، اور عمل کرنا واجب ہے، عمل کرنا پیچھے پڑے اور خبراں دے حکم سارے جی کیا کہ جی پھر جو کے بعد کا اجماع، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد کا اجماع کرنا کسی حادثے کے حکم پر جس میں سلف سے قول کوئی نہیں، اقوال نہیں ہے، یہ اس کا درجہ یہ بمنزل خبر مشہور خبر مشہور کے ہے، اس سے علم طمانینت حاصل ہوگا، راج کہ یہ گل ٹھیک ہے، تو دوسرا اس سے عمل کرنا واجب ہے، عمل کرنا واجب ہے، سنیں ہی کی کرنا عمل کرنا واجب ہے۔ پھر اجماع اے من نہیں جے من جے ان لوگوں کا جو بعد ہیں صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بمنزل مشہور من الاخبار کے، جی اجماع ان لوگوں کا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد بمنزل مشہور من الاخبار کے، ثم اجماع المتاخرین علی احد اقوال السلف بمنزلۃ الصحیح من الاحاد۔ چوتھی قسم متاخرین کا اجماع، صحابہ پاک کے کسی مسئلے میں مختلف اقوال تھے، کسی کے جواز کے کسی کے عدم جواز کے، تو کسی ایک قول پر بعد والوں نے اجماع کیا، اس اجماع کا مرتبہ خبر واحد صحیح کا ہے، اس اجماع کا مرتبہ خبر واحد صحیح کا ہے کہ اس پر عمل واجب ہوتا ہے، عمل واجب، علم یقینی نہیں ثابت ہوتا لیکن اس پر عمل واجب ہوتا ہے جی۔ پھر متاخرین کا اجماع کرنا صحابہ، لیکن وہ گل نال ہے کہ جب وہ کس کے مخالف نہ ہو، کتاب اللہ سنت مشورہ کے مخالف نہ ہو، وہ ساری باتیں دہرا لیا جائے پچھوں جی، اور فوت ہونے تو بعد اجماع کرنا کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کہ ان میں مختلف اقوال تھے، کسی قول پر بعد والوں نے اجماع کر لیا،
تو یہ جو اجماع ہے یہ خبر واحد صحیح کے مرتبے میں خبر واحد وہ کہڑی ہوندی جن راویاں دی شرطاں اس کے مرتبے میں اے چار اجماع جے چواں دی تعریفاں تے پھر انہاں چواں دے حکم آ گئے جی پھیرا دیا جے مہربانی کرے جے یار پھر گل بھول جاندی اللہ دے بندو انشاءاللہ 3-4 کتاباں پڑھنیاں نے تے جے کوشش کرو گے تو کچھ اصول فقہ کچھ نہ کچھ تو یار گزارا ہوئے گا تو آئی گئی کیتی جو تو پھر میری بچی بھاویں 100 کتاب پڑھ لو جی پھر اجماع متاخرین کا سلف کے اقوال کے ایک پر یہ اجماع کیا ہے بمنزل خبر صحیح من الاحاد کے ہے جی متاخرین کا اجماع صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال میں سے کسی ایک پر بمنزل خبر صحیح من الاحاد کے ہے اور دیکھو بمنزل صحیح من الاحاد حتیٰ کہ واجب کرے گا یہ اجماع عمل کو نہ کہ یقین کو علم بمانا یقین ہو اس شرط کے ساتھ کہ وہ اجماع نہ ہو مخالف کس کے اصول کے جڑے قوانین نے بڑے جڑے ثابت نے کتاب نال پس ہوگا فکان ھذا الاجماع پس ہے یہ اجماع حجت علی ادنا مراتب چما نالو تھلے درجے دا سنیں اور مناسب ہے کہ ہو یہ اجماع مقدم کس پر جیسے خبر واحد صحیح قیاس پر کیا ہوتی ہے گل مک گئی پھر جان اس بات کو کہ یہاں انہو یاردو وارد ہیں یا وارد ہے یہاں یہ بات کہ دلائل وہ دلائل جو واجب کرتے ہیں ہونا اجماع کا حجت قطعیہ وہ دلائل نئے متفاوت صحابہ پاک کے اجماع کے درمیان اور ان کے بعد کے اجماع کے درمیان بلکہ تقاضا کرتے ہیں وہ دلائل یہ کہ ہر اجماع کیا ہونا چاہیے پس کہاں سے واقع ہوا تفاوت اجماع کے انواع کے درمیان کوگو کل تانوں گھنٹہ سمجھاندا رہا بھی اے دلیلاں دی اجماع دیاں او دلیلاں کولو اجماع دا دلیل قطعی ہونا ثابت ہوئے تو او تو مطلقاً ثابت ہے بھاویں کسے زمانے دا اجماع اے 4 درجے کیویں کڈے جائے یہ تو سارے اجماع قطعی نے کیونکہ دلیلاں سارے اجماع دیاں کوئی نہیں دی جنہاں نال ثابت ہے بھی امت دا اجماع حجت ہے وہ دلیلاں تو برابر نے ساریاں تو نے ایتاں بھی سنائیاں نے قرآن حدیثاں بھی سنائیاں نے کل یار اے فرق کتوں کڈے جے اے سوال تے ہن سن جواب وجہ تفاوت یہ ہے کہ اجماع عبارت ہے اہل رائے والاجتہاد کے اتفاق سے او مڈا پکوایا سے اہل رائے تے اہل اجتہاد کے اتفاق یہ اجماع ہے اور صحابہ پاک جو تھے ان گل ہی صاحب رائے تے صاحب اجتہاد جڑے لوگ نے نا انہاں دا کسے گل تے اتفاق کرنا اندا نام کی ہے اجماع ہن وینے بھی صحابہ پاک دے بعد والے وچ ذاتی طور تے فرق ہے جی انہاں وچ ذاتی طور پر اس وجہ تو فرق بنو کیڑا فرق ہے امتحان کری ہائے ہائے او اے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے عارف اپنے بعد والوں سے کیا تھے عارف کس چیز میں نصوص کے احوال کے ساتھ نصوص کے نزول کے اسباب کے مشاہدہ کے ساتھ اور ان کا علم جی اور جاننا ان کا کس کا اسباب کے مواقع کو نہ ان کے نزول کے مواقع کو ان کے حوادث کو اور اوفق تھے وہ بعد والوں سے زیادہ واقف تھے تنزیل کے معانی پر اور تنزیل کی تعویل پر
اور بعد والوں سے وہ اسبق تھے استنباط فقیہ کے معانی میں. کس سے مستنبط کرنا؟ کتاب اور من غیرہم. کہ صحابہ پاک نو جڑا موقع تے ماحول ملیا وہ بعد والے نو انہاں دے تے سامنے ہویا سارا کچھ سنے ہی. لہذا پس ہو گیا اجماع ان کا جو بعد ہے ان کے صحابہ پاک کے اجماع سے نیچے. اس وجہ تو سنیں لما بوجہ اس کے جو حاصل ہوئی ہے صحابہ پاک کے لیے کیڑی شے، یعنی حق کی اصابت کے اسباب وہ جو نہیں حاصل ہوئے ان کے. پس تفاوت ظاہر ہے مخفی نہیں ہے. اے وجہ جے کے درجے بنے کی بنے ارشاد. والمعتبر في هذا الباب اجماع اهل الرأي والاجتهاد فلا يعتبر بقول العوام والمتكلم والمحدث الذي لا بصيرة له في اصول الفقه. اچھا جی بڑی اہم گل بے حلوہ روٹی نال کھایا کرو. اور معتبر اس باب میں اے باب تو مراد شریعت وچ جڑا اجماع معتبر ہے او کیڑا ہے؟ او کیڑا ہے؟ ساڈی تو حالت ہے بھی ایسا ایک دن لکھ کے اجماع کیتا ہے انج کران گے تو دوجے دن اساں دے خلاف شروع کر دیتا ہے. تے ساڈا تو اجماع انج دا ہے جی بھی اجماع کرنے والے خود ہی مخالفت کر رہے ہیں. یا اجماع کی کیا شان ہوگی جی. اچھا جی توجہ کہ معتبر اس باب میں یعنی شریعت میں اجماع ہے رائے اور اجتہاد والوں کا. کس کا؟ رائے اور اجتہاد والوں. اور پہلے تے بے شریعت عالم ہونا پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے انج دی فکر دیتی بے او جڑے نا صاحب رائے پھر درجہ اجتہاد کے نصوص کولوں او مسائل بھی مستنبط کر سکتے نے. جڑے انج دے لوگ نے نا انہاں دا اجماع معتبر ہے. انہاں دا کیا کیا جی معتبر اس باب میں کویا باب اصول شاشی والا نہیں مراد شریعت وچ. معتبر اس باب میں اہل رائے اور اہل اجتہاد کا اجماع ہے. مطلقاً نہیں ہے رائے والے اور اجتہاد والے ان کا رائے ان کا اجماع معتبر. دعا کا بلا میں گاموں بے شریعت کے اندر کون سا اجماع معتبر اجتماع نہیں اجماع. شریعت کے اندر اہل رائے اور اجتہاد والوں کا اجماع یہ معتبر ہے. باقیاں دا ہن ذرا دھیان کرے جے. پس نہیں اعتبار عوام کے قول کا جی عوام کے قول کا اعتبار نہیں ہے. جڑے بھئی عالم ہیں تے نہ اہل رائے نے تے نہ اہل اجتہاد. انہاں دے قول دا بھی اعتبار نہیں. مطلب ہے بھی جدوں اہل رائے تے اہل اجتہاد ایک زمانے دے کٹھے ہو جان تے وچ آ جڑے ادلیاں کڑیاں نہیں ہیگیاں کیڑیاں نسیاں مدرسیاں چوں اے آکھن جی ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ اختلاف اختلاف اینو لیا کے آکھنا جی کہ یہ اجماع نہیں ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوئے یہ اندر کچھ نہیں گل سمجھا جے یہ تاں کیسی بڑی اہم گل جے. دوسرا والمتکلم جو علم کلام کے اندر بحث کرتا ہے اور فلسفے تے منطق دے وچ او جڑا کھب کے یا یہ ہوا پھر یہ سوال ہے یہ او فقہی مسائل میں وہ اجتہاد تک نہیں پہنچا بلکہ علم کلام کے اندر ہی وہ کھبا ہوا ہے. یہ بھی جب اہل رائے اہل اجتہاد اتفاق کر لے اس متکلم کا اختلاف بھی اجماع کو نہیں توڑے گا. وہ اجماع ہے. اور محدث وہ محدث جو روایتیں تو کرتا ہے راویوں کی جانچ پڑتال تو ہے لیکن اس کو اصول فقہ میں بصیرت نہیں ہے. اس کو یعنی وہ رائے اور اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے وہ محدث. اس محدث کی مخالفت بھی اس اجماع کو نہیں توڑے گی. گل جی سمجھانی سو کو نہیں کرنے چ پیندی پئی.
ایک زمانے کے اہل رائے اور اہل اجتہاد نے کر لیا اجماع، مخالفت کی ہے انہوں نے جو اہل رائے اور اہل اجتہاد نہیں ہے، نہ وہ متکلم ہے نہ محدث ہے، اس نے مخالفت کی ہے، مولانا پھرتو صاحب نے، اس کی مخالفت کا اعتبار یا متکلم جڑا منطق فلسفے چ کھبیا ہے تے او علم کلام کے جناب پیچو تاب 8 جلداں دی کتاباں دے سر پہ کھپدا ہے، اس کا اختلاف یہ مخالفت کرے یہ بھی اسی طرح وہ محدث جو اصول فقہ میں جس کو بصیرت نہیں ہے، یعنی اہل رائے اور اہل اجتہاد میں سے اس محدث کی مخالفت بھی اصل اس گل نو پکایا جو پلا ہو جے اور معتبر اس باب میں اہل رائے اور اہل اجتہاد کا اجماع ہے، پس نہیں اعتبار کیا جائے گا عوام کے قول کا اور متکلم کے قول کا اور محدث کے قول کا، وہ محدث کہ نئی بصیرت اس کے لیے، اور متکلم تے محدث دونوں نہیں، اصول فقہ میں کل واحد جی اس باب میں اہل رائے اور اہل اجتہاد کا اجماع ہے، پس نہیں اعتبار کیا جائے گا عوام کے قول کے ساتھ اور متکلم کے قول کے ساتھ اور محدث کے قول کے ساتھ، وہ محدث کے نہیں اگر ساتھ والا معنی چھڑ دے میں پس نہیں اعتبار کیا جائے گا عوام کے قول کا، تے ذرا گل زیادہ میرے پینڈو بندے میں سمجھ آ جاندی، ساتھ والا معنی کرو تو اضافہ دا ساتھ کی شے ہوئی محدث کے قول کا، وہ محدث کے نہیں ہے بصیرت اس کے لیے اصول فقہ میں، ہاں اور معتبر اس باب میں اہل رائے اور اہل اجتہاد کا اجماع ہے، پس نہیں معتبر عوام کا قول اور متکلم کا اور محدث اور متکلم کا قول اور متکلم کا قول اور محدث کا قول، وہ محدث کے نہیں بصیرت اس کے لیے، وہ محدث یا وہ متکلم دو میں کل واحد۔ او دیکھو یہ اصول فقہ تو مرادی معانی فقہیہ کی اور استدلال کے وجوہ اور دلالت کے طرق سنیں، اچھا جی یہ بھی نہیں پتا، اور محض مقید کیا ہے محدث کو اس قید کے ساتھ بے اصول فقہ نہیں جانتا مسائل، اس لیے کہ ظاہر جزمی بات یہ ہے کہ محدث عالم بالاحکام ہوتا ہے حدیث کے ظواہر کے ساتھ، اگر لیکن نہیں پہچانتا احکام شریعہ کا مقصد منات نہیں جانتا، سنی جے گل اے شاباش۔